السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رمضان المبارک کورس کا سبق نمبر 9۔ آج کے سبق میں سب سے پہلی چیز ہے نفل نمازوں میں سے ایک نماز، نماز چاشت کا تذکرہ۔ جب سورج نکل آئے، سورج نکلنے کے بعد ہی جب اشراق کا وقت ہوتا ہے تو نماز چاشت کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے، اور نماز چاشت کا وقت زوال تک رہتا ہے۔ جب سورج ڈھلنا شروع ہو جائے، زوال کا وقت ہو جائے، تو نماز چاشت کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ نماز چاشت کو دن کا چوتھا حصہ گزرنے کے بعد پڑھا جائے، یعنی اگر دن 12 گھنٹوں کا بنتا ہے تو 3 گھنٹے گزرنے کے بعد نماز چاشت کو ادا کیا جائے۔ چنانچہ مسلم شریف میں حدیث نمبر 1780 صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال۔ نماز چاشت کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں گرمی سے جھلسنے لگے۔ ترمز یہ جھلسنا، فصال اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں۔ اس حدیث مبارک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز چاشت کو نماز اوابین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نماز ایک ہی ہے، اسے نماز چاشت بھی کہا جاتا ہے، صلاۃ الضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، اور حدیث مبارک میں اس کے لیے لفظ اوابین بھی بولا گیا ہے۔ نماز چاشت کی کم از کم رکعتیں 2 ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 12 ہیں، یعنی کم از کم 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے، اور زیادہ پڑھنا چاہیں تو 12 رکعت تک گنجائش موجود ہے۔ 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8، 10، 12 جتنی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نماز چاشت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول منقول ہے، جسے حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم حدیث نمبر 1663 میں نقل کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحیٰ 4۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت کی عموماً 4 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے، یعنی آپ کا اکثر معمول یہ تھا کہ آپ نماز چاشت کی 4 رکعتیں ادا فرماتے۔ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ تعالی، اور کبھی کبھی اللہ کو منظور ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت سے زیادہ بھی ادا فرمایا کرتے تھے، یعنی آپ کا معمول اکثر تو 4 رکعت کا تھا، ہاں البتہ کبھی کبھی حضور 4 رکعت سے بڑھ کر 6 رکعت، 8 رکعت، جتنا اللہ توفیق عطا فرماتے آپ نماز چاشت کو ادا فرماتے۔ آج کے سبق میں دوسری چیز ہے روزے کے چند مسائل۔ سحری کا وقت کب تک ہے؟ قرآن کریم کی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں سحری کے وقت کو صبح صادق تک قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، تم کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، یہاں تک کہ واضح ہو جائے، نمایاں ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا، من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے سے، من الفجر، یعنی صبح صادق تک، طلوع فجر تک۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ سحری کا وقت صبح صادق پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ جب طلوع فجر ہوتی ہے، صبح صادق ہوتی ہے، تو پھر سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں درمیان میں ایک بات بطور فائدہ کہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کے کسی بھی مسلمان پر بنیادی حقوق میں نمبر 1 اس قرآن کریم کو پڑھنا، نمبر 2 اس قرآن کریم کو سمجھنا،
نمبر 3 اس قرآن کریم کی نشر و اشاعت کرنا، آگے اس قرآن کریم کو پھیلانا۔ یہ کسی بھی مسلمان پر قرآن کریم کے 3 بنیادی حق ہے، اسے پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، چوتھا اس پر عمل کیا جائے اور اس کی نشر و اشاعت کی جائے۔ قرآن کریم جب سمجھنے کی بات آتی ہے تو آج ایک تسلسل کے ساتھ آواز لگائی جا رہی ہے کہ قرآن کریم کو خود سمجھنا چاہیے، اس کے سمجھنے کے لیے کسی کی طرف رجوع کرنا، علماء کی طرف رجوع کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن کریم ایک آسان کتاب ہے، اس لیے ہر بندہ اس کو خود سمجھے۔ بات اچھی طرح سمجھ لیں، دنیا میں کسی بھی کتاب کو سمجھنا، کسی بھی چیز کو سمجھنا، کسی بھی علم اور فن کو سمجھنا، اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کئی ایک بنیادی چیزیں ضروری ہیں۔ اس میں نمبر 1 عربی زبان آتی ہو اور عربی گرامر کے ساتھ آتی ہو۔ صرف عربی زبان کافی نہیں بلکہ عربی گرامر، عربی محاورات، زبان عرب کے جو محاورات ہیں، عرف عام میں بولے جانے والے جملے ہیں، وہ جملے معلوم ہو۔ نمبر 2 قرآن کریم کی آیات کا پس منظر، بیک گراؤنڈ اور شان نزول معلوم ہو۔ اور نمبر 3 قرآن کریم کی آیات سے اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے وہ مراد معلوم ہو۔ اگر یہ 3 باتوں پر کسی بندے کو عبور حاصل ہوگا تو وہ قرآن کریم کو از خود سمجھ سکتا ہے، اسے عربی زبان آتی ہو، عربی محاورات کے ساتھ آتی ہو، اسے قرآن کریم کی آیات کا شان نزول معلوم ہو، یہ آیت کریمہ کب اتری تھی، کیوں اتری تھی، پس منظر اس کا کیا تھا، بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ اور نمبر 3 قرآن کریم کی آیات سے اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے وہ مراد معلوم ہو۔ یہ 3 چیزیں معلوم ہوگی 3 ذریعوں سے۔ قرآن کریم کی عربی زبان عربی محاورات کے ساتھ آئے گی، اس کے لیے عربی ادب، گرامر، لغت یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ قرآن کریم کی آیات کا شان نزول معلوم ہوگا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے، اس لیے کہ وہ قرآن کریم کے نزول کے عینی شاہد، عینی گواہ ہیں۔ وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت کس موقع پر اتاری گئی تھی، اصل واقعہ کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کی مراد معلوم ہوگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث سے۔ اس لیے اگر کسی بندے کو عربی گرامر پر عبور حاصل ہو، کسی بندے کو صحابہ کرام پر اعتماد ہو، حدیث مبارک مانتا ہو، سمجھتا ہو، تو وہ قرآن کریم کو سمجھ سکتا ہے۔ موقع کی مناسبت سے ان میں سے صرف ایک کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 ہے، جو جملہ اور جو حصہ آپ کے سامنے موجود ہے، اسی حصہ کی روشنی میں فہم قرآن کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے عربی زبان عربی محاورات کے ساتھ آتی ہو۔ اگر کسی بندے کے ذہن میں محاورہ نہ ہو یا محاورہ سے واقف نہ ہو تو وہ بندہ قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتا۔ ابتدائی اسلام میں جو روزہ ہوتا تھا وہ اس کی صورت یہ ہوتی کہ جب کوئی بندہ غروب آفتاب کے بعد ایک مرتبہ سو جاتا تو پھر اگلے دن کا روزہ شروع ہو جاتا۔ وہ مغرب پڑھ کے سو جائے، عشاء پڑھ کے سو جائے، جب ایک مرتبہ سو جاتا اس کے بعد اٹھ کر کھانے اور پینے کی اجازت نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم میں ترمیم کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے بعد تم کھا سکتے ہو۔ کب سے کب تک کھا سکتے ہو؟ فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ پہلے اتنا حصہ اترا، تم اس وقت تک کھا سکتے ہو جب تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ نہ ہو جائے، جدا نہ ہو جائے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، صحابی رسول حضرت عدی بن حاتم جو مشہور سخی حاتم طئی کے بیٹے ہیں، حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ یہ صبح کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ آج تو بہت دیر تک میں کھاتا رہا پیتا رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عدی وہ کیسے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ نہ ہو جائے، جدا نہ ہو جائے تو تم کھایا کرو پیا کرو، کھانے پینے کی اجازت ہے۔ تو میں نے سفید اور سیاہ 2 دھاگے لیے اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیے۔ میں اٹھا
میں نے دیکھا ابھی تک پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں سے سفید کون سا ہے اور سیاہ کون سا ہے۔ میں نے کھا پی لیا، پھر سو گیا، پھر آنکھ کھلی تو میں نے پھر دیکھا ابھی تک جدا نہیں ہوتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں سے سفید کون سا ہے اور سیاہ کون سا ہے، اس لیے میں بڑی دیر تک کھاتا رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ازراہ مزاح فرمایا، دل لگی کرتے ہوئے فرمایا اذن لوسادتک عریض یا عادی، فرمایا عادی تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے۔ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا کہ یہاں سیاہ اور سفید دھاگے سے مراد وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ عربی زبان کا محاورہ ہے۔ اس سے مراد سیاہ دھاگے سے مراد صبح کاذب رات کی تاریکی ہے، اور سفید دھاگے سے مراد صبح صادق آسمان پر پھیلنے والی وہ روشنی ہے جو صبح صادق کے وقت پھیلتی ہے۔ اب آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب تک صبح صادق صبح کاذب سے الگ اور جدا نہ ہو جائے اس وقت تک تم سحری کر سکتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو اگلا جملہ ہے من الفجر یہ نازل فرمایا، یہ خیط ابیض اور خیط اسود کی وضاحت ہے کہ خیط ابیض یعنی سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا نہ ہو جائے، من الفجر یعنی صبح صادق طلوع نہ ہو جائے۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہے، عربی زبان ان کو آتی ہے، لیکن محاورے کی طرف جب ان کا ذہن نہیں تھا تو صحابی رسول کو بھی قرآن کریم کی آیت سمجھنے میں غلط فہمی ہو گئی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان کو عربی زبان آتی ہو اور عربی محاورات کے ساتھ آتی ہو۔ اس کے لیے عربی ادب، گرامر، صرف اور نحو کا علم ضروری ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ہمیں بتا رہی ہے کہ سحری کا وقت صبح صادق تک ہے، جو ہی صبح صادق ہو جائے تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ آج کل ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ لوگ اذان فجر تک کھاتے اور پیتے رہتے ہیں، اور جب تک فجر کی اذان ختم نہ ہو لوگ سحری ختم نہیں کرتے، کھانا پینا اپنا جاری رکھتے ہیں۔ حالانکہ صبح صادق پر کھانا پینا ختم کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ اذان فجر کے دوران کھاتا اور پیتا رہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ آج کے دور میں جو فجر کی اذانیں دی جاتی ہیں وہ سحری کا وقت ختم ہونے پر دی جاتی ہے۔ بعض لوگ اذان فجر تک کھاتے اور پیتے رہتے ہیں، اور دلیل کے طور پر مستدرک حاکم حدیث نمبر 1552 پیش کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمع احدکم النداء، جب کوئی بندہ اذان کی آواز سنے، والاناء علی یدہ، کھانے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو، فلا یضعہ، تو وہ برتن کو رکھے نہیں، کھانا پینا نہ چھوڑے، حتی یقضی حاجتہ منہ، یہاں تک کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، یعنی کھا پی لے۔ کہتے دیکھیں اس حدیث مبارک میں واضح طور پر موجود ہے کہ اگر اذان فجر کے دوران تم کوئی چیز کھا رہے ہو تو اذان فجر کے وقت اس کھانے پینے کو ختم نہ کرو، بلکہ اس کھانے پینے کو مکمل کرو، اذان فجر کی وجہ سے کھانا پینا نہ چھوڑو۔ واضح طور پر موجود ہے کہ اذان فجر کے دوران بھی انسان کھا پی سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا جی، اس حدیث مبارک میں اجمال ہے۔ دوسری حدیث مبارک مسلم شریف حدیث نمبر 1092 میں اس کی تفصیل موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وقت سے پہلے آذان دیا کرتے تھے، اور اس آذان کا مقصد ہوتا تھا جو لوگ سوئے ہوئے ہیں وہ نماز تہجد کے لیے جاگ جائیں، اور جو نماز تہجد کے لیے جاگ چکے ہیں وہ سحری کی تیاری کر لیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے تھے، یہ اذان فجر ہوتی تھی جو سحری کے وقت ختم ہونے کے بعد دی جاتی تھی۔ یہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آذان کے آنے پر کھانا پینا نہ چھوڑو بلکہ کھاتے اور پیتے رہو، اس سے مراد اذان بلالی ہے جو فجر کے لیے نہیں ہوتی تھی، سحری کا وقت ختم ہونے پر نہیں ہوتی تھی، بلکہ تہجد اور سحری کے جگانے کے لیے دی جاتی تھی۔ چنانچہ
सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, कान li रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअज्जिनानी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो मुअज्जिन थे, बिलाल, हजरत बिलाल, वब्न उम्मी मक्तूम अल आमा, और हजरत अब्दुल्लाह इब्न उम्मी मक्तूम जो नबीना थे वो मुअज्जिन थे। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना बिलालन युअज़्ज़िनु बिलैल, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के वक़्त अजान देते हैं। फ़कुलू वशरबू, लिहाजा तुम खाते और पीते रहो, हत्ता युअज़्ज़िन इब्न उम्मी मक्तूम, यहाँ तक कि अब्दुल्लाह इब्न उम्मी मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजान दे। इस हदीस मुबारक ने वजाहत कर दी कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजान ये वक़्त से पहले होती थी, जिसका मकसद लोगों को सहरी और तहज्जुद के लिए जगाना होता, और हजरत अब्दुल्लाह इब्न उम्म मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजान अजान फजर के वक्त होती थी, जिसका मकसद लोगों को सहरी का वक्त खत्म होने की और नमाज फजर के आगाज की इत्तला देना था। इसलिए अगर कोई बंदा नमाज फजर से पहले सहरी का वक्त खत्म होने के बाद अजान के दौरान भी खाता और पीता रहेगा, तो फिर उसका रोजा रोजा शुमार नहीं होगा, बल्कि रोजा टूट जाएगा और उसके बाद में कज़ा रखनी ये जरूरी होगी। आज के सबक में तीसरी चीज है चंद वो लोग जिनके लिए रोजा छोड़ने की इजाजत है, चंद वो सूरतें जिनमें रोजा छोड़ने की इजाजत और गुंजाइश है। नंबर एक, अगर कोई बंदा मुसाफिर हो, हालत सफर में रोजा न रखना चाहे तो ये उसके लिए जायज है। फमन कान मिनकुम मरीजन औ अला सफरिन, कुरान करीम की आयत में है कि अगर कोई बंदा हालत सफर में हो और सफर की वजह से वो रोजा छोड़ना चाहे तो रोजा छोड़ने की इजाजत है। हाँ, अलबत्ता कोशिश करनी चाहिए कि अगर सफर मुशक्कत वाला ना हो, तकलीफ नहीं होती, बड़ी आसानी के साथ बंदा सफर कर सकता हो, तो रमजानुल मुबारक का रोजा ना छोड़े, इसलिए कि गैर रमजान के मुकम्मल रोजों को भी रमजान के रोजों के बराबर, गैर रमजान के मुकम्मल रोजे मिलकर भी रमजान के एक रोजे के बराबर सवाब को नहीं पहुंच सकते। रमजान के रोजे की फजीलत ये इतनी ज्यादा है कि गैर रमजान इसके बराबर नहीं हो सकता। फिर भी अगर कोई बंदा हालत सफर में रोजा छोड़ना चाहे तो रोजा छोड़ने की इजाजत है, बाद में उसकी कज़ा करेगा। अलबत्ता इतनी बात ध्यान में रख लें कि हालत सफर में रोजा छोड़ने की इजाजत उस वक्त है जब सेहरी का वक्त हो और बंदा हालत सफर में हो। अगर किसी बंदे ने फजर की नमाज के बाद या सेहरी का वक्त खत्म होने के बाद सफर शुरू करना है, तो फिर उसके लिए रोजा रखना लाजिमी होगा, जरूरी होगा। जब सेहरी का वक्त हो, बंदा हालत सफर में हो, उसके लिए रोजा छोड़ने की इजाजत है। अगर सेहरी का वक्त बंदा मुकीम हो, अपने घर में हो, और उसके बाद नमाज फजर के बाद सफर पर निकलना हो, तो फिर ये मुसाफिर शुमार नहीं होगा, बल्कि इसके लिए रोजा रखना जरूरी होगा। नंबर दो, अगर कोई बंदा बीमार हो और रोजा रखने की सूरत में बीमारी बढ़ने का खतरा हो, खतरा है कि मैं रोजा रखूंगा तो मेरी बीमारी बढ़ जाएगी, तो फिर इस बंदे के लिए रोजा छोड़ना जायज है। जब ये सेहत याब हो जाएगा, बीमारी खत्म हो जाएगी, तो जितने रोजे इसने छोड़े होंगे उतने रोजों की कज़ा करेगा। लेकिन यहाँ पर भी ये बात ज़हन में रख ली जाए कि मामूली सी बीमारी की वजह से इंसान को रोजा नहीं छोड़ना चाहिए। सर में दर्द हो तो रोजा छोड़ दिया, जुकाम हो तो रोजा छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब कोई दयानतदार, माहिर तबीब, हकीम और डॉक्टर कहे अगर तुमने रोजा रखा तो बीमारी तुम्हारी बढ़ जाएगी, अब इस बंदे के लिए रोजा छोड़ने की इजाजत है, वो एक छोड़े या पूरा महीना छोड़े, बाद में जब रमजान गुजर जाएगा, तबीयत संभल जाएगी, कज़ा कर सकता हो तो ये रोजे कज़ा करेगा। नंबर तीन, अगर कोई बंदा रोजे की हालत में बीमार हो जाए, सुबह के वक्त ठीक था, दिन को बीमार हो गया, या किसी हादसा में रोजादार जख्मी हो जाए, तो रोजा तोड़ने की इजाजत है, बल्कि बेहतर यही है कि रोजा तोड़ दे,
بعد میں قضا کر لے، اس روزہ توڑنے پر کفارہ بھی نہیں ہوگا اور روزہ توڑنے پر گناہ بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 4، حاملہ عورت جو امید سے ہو، پیٹ میں بچہ ہو، اگر وہ روزہ رکھے تو روزہ رکھنے کی صورت میں خود عورت کو یا بچے کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو۔ عورت کی صحت ٹھیک نہیں رہے گی یا جو پیٹ میں بچہ ہے وہ بچہ ٹھیک نہیں رہے گا، تو اس عورت کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، یہ روزہ نہ رکھے۔ رمضان گزرنے کے بعد جب طبیعت سنبھل جائے یا بچے کی ولادت کے بعد جب یہ پاک ہو جائے اس کے بعد اپنے روزے کی قضا کر لے۔ نمبر 5، ایک عورت ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، اسے خطرہ ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو دودھ کی کمی ہو جائے گی جس کی وجہ سے بچے کو نقصان ہوگا۔ یہ دودھ پلانے کے لیے، بچے کو نقصان سے بچانے کے لیے اگر روزہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتی ہے۔ رمضان المبارک گزرنے کے بعد یہ اپنے اس روزے کی قضا کرے گی۔ اب خلاصہ یہ نکلا کہ اگر کوئی بندہ مسافر ہو اور سفر شرعی ہو، 77-78 کلومیٹر کا سفر ہو، اب یہ بندہ اگر روزہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے۔ عورت اگر امید سے ہو، حالت حمل ہو اور روزہ رکھنے کی صورت میں اپنی جان یا بچے کی جان کا خطرہ ہو تو یہ عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ دودھ پلانے والی خاتون جو دودھ پلائے گی اگر روزہ رکھے گی تو دودھ کم ہو جائے گا، بچے کی صحت پر اثر پڑے گا، تو یہ روزہ بھی چھوڑ سکتی ہے۔ بیمار ہو، روزے کے وقت بیمار ہو یا روزہ رکھ لیا پھر بیمار ہو جائے اور بیماری خطرناک ہو تو یہ روزہ چھوڑ سکتا ہے یا توڑ سکتا ہے، بعد میں قضا کرے گا۔ بہت زیادہ بڑھاپا ہو، کمزوری ہو، ضعف ہو، روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو یہ روزہ بھی چھوڑ سکتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ میدان میں ہو، مجاہد اگر روزہ رکھے گا تو جسم کمزور پڑ جائے گا، دشمن سے لڑنا یہ مشکل ہو جائے گا، تو اس کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت موجود ہے۔ ہمارے اس سبق کی چوتھی چیز ہے مسنون دعا۔ جب کوئی بندہ آئینہ دیکھے، شیشہ دیکھے تو پھر اس دعا کا اہتمام کرے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ آپ نے میری ظاہری صورت کو خوبصورت بنایا، اے اللہ میرے باطن کو یعنی میرے اخلاق کو بھی آپ خوبصورت بنا دیں۔ سبق نمبر 10، اس سبق میں سب سے پہلی چیز ہے نماز نوافل میں سے ایک اہم نماز، نماز اوابین۔ نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد نماز اوابین کی 6 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعت ادا کی جا سکتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ نماز مغرب کے بعد نماز اوابین کی 6 رکعتیں ادا کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کریم اس بندے کو 12 سال کی عبادت کا ثواب دیتے ہیں، اور اللہ کریم کی طرف سے ملائکہ ان لوگوں کے گھروں کو گھیر لیتے ہیں، رحمتیں لے کر، برکتیں لے کر، عافیتیں لے کر ملائکہ ان لوگوں کے گھروں میں اترتے ہیں۔ چنانچہ سنن ترمذی حدیث نمبر 437 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی بعد المغرب 6 رکعات، جس بندے نے نماز مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی، لم یتکلم فیما بینہن بسوء، ان 6 رکعتوں کے درمیان کوئی بری بات نہیں کی، عدلنا لہ بعبادت 12 سنۃ، تو اس بندے کو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور شرح السنہ میں حضرت امام بغوی رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 891 نقل کی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ان الملائکۃ لتحف، ملائکہ ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں، الذین یصلون بین المغرب الی العشاء، جو نماز مغرب اور عشاء کے درمیان نماز ادا کرتے ہیں، وہی صلاۃ الاوابین، اور اس نماز کو نماز الاوابین کہا جاتا ہے، نماز اوابین کہا جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد 2 رکعت سنت، اس کے بعد کم از کم 6 رکعت نماز نفل اوابین کی نیت سے ادا کر لی جائے، تاکہ 12 سال کی عبادت کا اجر بھی مل جائے
اور اللہ کی طرف سے ملائکہ اور فرشتے رحمتیں اور برکتیں لے کر ہمیں گھیرے میں بھی لے لیں۔ نمبر 2، روزے کے چند مسائل ہیں۔ نمبر 1، روزے کی حالت میں خون دینا جائز ہے۔ اگر کسی بندے نے کسی کو خون دینا ہو، مجبوری بن جائے، تو روزے کی حالت میں خون دینا، خون نکلوانا یہ جائز ہے۔ خون دینے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ ایک بات کا خیال کیا جائے، اتنا زیادہ خون نہ دے جس کی وجہ سے یہ خون دینے والا خود بیمار ہو جائے، کمزور ہو جائے، اور اس کے لیے روزہ پورا کرنا مشکل ہو جائے۔ اگر صحت ساتھ دیتی ہو اور پورا یقین ہو خون دینے کے باوجود بھی میں بڑی آسانی کے ساتھ اپنے روزے کو مکمل کر لوں گا، تو یہ بندہ اگر خون دینا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور اگر خود خطرہ ہو کہ میں خود کمزور ہو جاؤں گا، روزہ پورا کرنا مشکل ہو جائے گا، تو پھر اس بندے کے لیے خون دینا مکروہ ہوگا۔ نمبر 2، خون لگوانا۔ روزے کی حالت میں خون کی بوتل لگوانا جائز ہے۔ ضرورت پڑ گئی تو یہ بندہ خون لگوا سکتا ہے، خون لگوانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نمبر 3، سیمپل دینا۔ خون ٹیسٹ کروانے کے لیے خون کا سیمپل دینا روزے کی حالت میں جائز ہے۔ میرا گروپ کون سا ہے، یا ویسے کوئی چیز چیک کرانے کے لیے اگر کوئی بندہ سیمپل دے دے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، یہ بھی جائز ہے۔ نمبر 4، روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے انجیکشن لگوانا پڑے، انجیکشن پٹھے میں لگایا جائے یا رگ میں لگایا جائے، یہ بالکل جائز ہے، اس کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر کسی بندے نے صرف طاقت کے حصول کے لیے، صرف اس وجہ سے کہ مجھے تکلیف کا احساس نہ ہو، کمزوری کا احساس نہ ہو، میں آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکوں، اگر کسی بندے نے محض طاقت کے حصول کے لیے، روزے کا احساس نہ ہونے کے لیے انجیکشن لگوایا، اس سے روزہ تو فاسد نہیں ہوگا، ہاں البتہ مکروہ ہو جائے گا، روزہ ٹوٹے گا نہیں، بلکہ اس کی وجہ سے اجر میں کمی آ جائے گی۔ یعنی اگر ضرورت ہو تو بغیر کراہت کے، بغیر کسی کراہت کے بندہ روزے کے اندر اپنا انجیکشن لگوا سکتا ہے، اور اگر مجبوری نہ ہو، عذر نہ ہو، ویسے صرف طاقت کے لیے انجیکشن لگواتا ہے، روزہ فاسد تو نہیں ہوگا، ہاں البتہ مکروہ ہو جائے گا، اجر کے اندر کمی، ثواب کے اندر کمی ہو جائے گی۔ نمبر 5، ڈرپ لگوانا۔ روزے کی حالت میں مریض اگر ڈرپ لگوانا چاہے تو لگوا سکتا ہے۔ اس ڈرپ کے اندر مختلف قسم کے انجیکشن ڈالنا چاہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن صرف طاقت کے حصول کے لیے، کمزوری دور کرنے کے لیے ڈرپ لگانا بھی مکروہ ہوگا، اس کی وجہ سے بھی اجر کے اندر کمی آ جائے گی۔ نمبر 6، روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کرنا۔ روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کرنا۔ سانس کی تکلیف اور دمہ کے مریض اگر روزے کے دوران انہیلر استعمال کریں گے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اس لیے کہ انہیلر میں کچھ نہ کچھ ایسی دوائی ہوتی ہے جو پمپ کرنے کی صورت میں حلق کے اندر چلی جاتی ہے، جب یہ دوائی اندر چلی جائے گی تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس بندے پر قضا لازم ہوگی۔ اس لیے اگر کوئی بندہ سانس کا مریض ہے، دمے کا مریض ہے، اگر ممکن ہو انہیلر استعمال کیے بغیر روزہ رکھیں تو رکھ لیں، اور اگر خطرہ ہو کہ انہیلر استعمال کیے بغیر میرے لیے روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے، میں اس سے بچ نہیں سکتا، مجھے یقیناً یہ استعمال کرنا پڑے گا، پھر اس کے لیے بہتر ہے کہ روزہ چھوڑ دے، جب رمضان المبارک گزر جائے، دن چھوٹے ہو جائے، طبیعت سنبھل جائے، تو پھر اس روزے کی قضا کر لے۔ روزے کے چند متفرق مسائل۔ اگر کسی بندے پر کسی وجہ سے غسل واجب ہو، رات کو سویا، نیند کی حالت میں کپڑے ناپاک ہو گئے، یا رات کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس چلا جائے اور غسل واجب ہو جائے، صبح جب آنکھ کھلی سحری کا وقت تھوڑا تھا، اب یہ بندہ اگر بغیر غسل کیے، منہ دھو کر، وضو کر کے، ہاتھ دھو کے سحری کر لے اور روزہ رکھ لے تو روزہ درست ہو جائے گا۔ بعد میں جتنا جلدی ہو سکے یہ نماز سے پہلے پہلے غسل کر لے۔ یہ جو غسل فرض ہوتا ہے یہ سحری کے لیے نہیں ہوتا بلکہ نماز کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اگر بغیر غسل کیے صرف ہاتھ منہ دھو کر، وضو کر کے بندہ سحری کرنا چاہے تو روزہ درست ہوگا، روزے پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑے گا، لیکن بغیر عذر اور بغیر مجبوری کے خام خواہ غسل میں تاخیر کرنا اور زیادہ دیر ناپاکی کی حالت میں گزارنا یہ بہتر نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کے منہ میں پیپ پیدا ہوتی ہے، منہ میں پیپ پیدا ہو جاتی ہے، پیپ آتی رہتی ہے،
اب اس کے اندر دیکھیں گے، اگر تو پیپ تھوڑی ہے، لعاب سے کم ہے، تھوک سے کم ہے، اس سے بچنا ممکن بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ رکھ سکے گا۔ اور اگر پیپ لعاب پر غالب ہو اور حلق کے اندر چلی جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ جس طرح دانتوں سے خون زیادہ مقدار میں نکلے جو تھوک پر غالب ہو تو اس کے حلق میں جانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اسی طرح اس پیپ کے حلق میں چلے جانے سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور اگر پیپ تھوڑی سی ہے، وہ تھوک پر غالب نہیں ہے، تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ جس طرح خون اگر معمولی سا نکلے، تھوک سے کم ہو، وہ اگر منہ میں چلا جائے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ زکام کی بیماری میں مبتلا ہو تو روزے کی حالت میں ایسی دوائی استعمال کرنا جو سفوف، پاؤڈر یا مائع ہو، تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا اس کی لازم ہوگی۔ اور اگر صرف خوشبو کی شکل میں دوا استعمال کرتا ہے، پرفیوم ہو گئی، عطر ہو گئی، کوئی پھول ہو گیا، اس کو سونگھتا ہے، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ یہ بھی احتیاط کے خلاف ہے، اس سے بھی احتراز کرنا چاہیے۔ روزے دار کی آنکھ سے آنسو نکلا، ایک دو قطرے آنسو کے نکل کر انسان کے منہ میں داخل ہو جائیں تو اس وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور اگر مسلسل رونے کی وجہ سے وہ آنسو منہ میں جمع ہوتے رہے پھر روزے دار نے ان کو حلق میں نیچے اتار لیا تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا، بعد میں قضا کرے گا۔ جب انسان کلی کرتا ہے، کلی کرنے کے بعد منہ میں کچھ نہ کچھ تری رہ جاتی ہے، روزہ دار اگر اس تری کو نگل لے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ احتیاط اسی میں ہے کہ کلی کے بعد ایک مرتبہ اچھی طرح اس تری کو بھی تھوک دیا جائے، اپنے منہ کو خشک کر لیا جائے، تاہم اگر کچھ نہ کچھ تری رہ جائے اور روزے دار اس کو نگل لے تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اس سبق کی آخری چیز مسنون دعا ہے۔ جب کوئی بندہ مصیبت میں ہو یا پریشانی میں ہو، مصیبت اور پریشانی کے وقت اللہ کریم سے یہ دعا مانگی جائے، رب انی لما انزلتا الی من خیر فقیر، اے باری تعالی میں آپ کی طرف سے ہر بھلائی جو نازل کی جائے اس کا محتاج ہوں۔ یہ دعا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کی تھی جب آپ کو قوم کی طرف سے، آل فرعون کی طرف سے ڈر بھی تھا اور آپ کو ایک قسم کی بھوک اور پیاس بھی تھی، پریشانی میں تھے، تو آپ نے اس دعا کا اہتمام کیا۔ ہمارے آج کے سبق کی آخری چیز ہے قرآن کریم کی چند آیات کا خلاصہ۔ آج کے درس میں سورۃ الاعراف کا خلاصہ عرض کریں گے۔ قرآن کریم کی 7ویں سورت سورۃ الاعراف ہے۔ اعراف اصل میں کہتے ہیں اونچی جگہ کو، دیوار کو۔ اس سورۃ الاعراف کے اندر اللہ کریم نے ایک طبقے کا ذکر فرمایا جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کی نیکیاں بڑھ جائیں گی وہ جنت میں چلے جائیں گے، جن لوگوں کے گناہ بڑھ جائیں گے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ بعض اہل ایمان ایسے ہوں گے جن کے پاس ایمان تو ہوگا لیکن ان کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے، تو انہیں کچھ دیر کے لیے جنت اور جہنم کے درمیان ایک اونچی جگہ پر رکھا جائے گا جسے اعراف کہا جاتا ہے۔ جب یہ اہل جنت کو دیکھیں گے تو اہل جنت کو مبارکباد بھی دیں گے اور اللہ کریم سے دعا بھی کریں گے کہ باری تعالیٰ ہمیں بھی یہ مقام نصیب فرما دے۔ اور جب اہل نار یعنی اہل جہنم کو دیکھیں گے، دوزخین کو دیکھیں گے، تو اللہ کریم سے پناہ مانگیں گے، ربنا لا تجعلنا، اے اللہ ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ نہ فرمانا جو آپ کے نافرمان ہیں اور ظالم ہیں۔ چونکہ اس سورت کے اندر ان طبقات کا ذکر ہے اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ کریم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اے میرے محبوب، میں نے آپ کو نبوت دی ہے، پھر آپ کے ذمہ تبلیغ لگئی ہے، آپ کے ذمہ احکام کو پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ زیادہ پریشان نہ ہو۔ آپ سے اگر قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو اتنا پوچھا جائے گا کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا تھا یا نہیں۔ کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان لوگوں کو منوایا کیوں نہیں تھا۔ اس لیے ان کفار کی وجہ سے آپ زیادہ رنجیدہ نہ ہو۔ پھر آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے میزان کا تذکرہ کیا کہ اے محبوب ایک دن ایسا آنے والا ہے جب ان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، ان کے اعمال کو تولا جائے گا، اور ہر بندے کے اعمال کے وزن کے بعد جس کی نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جس کے گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا وہ جہنم میں چلا جائے گا، ناکام ہو جائے گا۔ اللہ کریم نے پھر سیدنا آدم
اور ملعون ابلیس کا تذکرہ کیا کہ کیسے اللہ کریم نے دونوں کو نعمتیں دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا، جبکہ ابلیس ملعون نے، ابلیس مردود نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی اور ہمیشہ کے لیے ملعون اور مردود ٹھہرا۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کے لیے ایک نعمت کا ذکر فرمایا جسے لباس کی نعمت کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اے اولاد آدم، ہم نے تمہیں لباس کی نعمت عطا کی ہے، جس کے بنیادی مقصد دو ہیں۔ نمبر ایک، یہ تمہاری شرمگاہ کو چھپا لے، تمہارے جسم کو چھپا لے، اور نمبر دو، لباس تمہیں اس لیے دیا تاکہ تم اس کے ذریعے زیب و زینت اختیار کرو۔ یاد رکھنا، شریعت مطہرہ میں کوئی خاص لباس متعین نہیں ہے، خاص لباس متعین نہیں ہے، کس رنگ کا ہو، کیسا ہو، کوئی متعین نہیں ہے۔ ہاں البتہ قرآن و سنت کی روشنی میں، فقہ اسلامی کی روشنی میں لباس کے بارے میں چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر ایک، لباس ایسا ہو جو انسان کے لیے ساتر ہو، یعنی انسان کے جسم کے اعضاء کو چھپا لے۔ نمبر دو، لباس ایسا ہو جو زیب و زینت کا ذریعہ بنے۔ نمبر تین، لباس ایسا ہو جس کے اندر کفار کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اور نمبر چار، لباس ایسا ہو جس کی وجہ سے عاجزی پیدا ہو، بندے کے اندر تکبر پیدا نہ ہو۔ اتنا تنگ لباس پہننا جس کی وجہ سے انسان کے جسم کے اعضاء وہ دور سے نظر آنا شروع ہو جائیں، یہ لباس نہیں ہے۔ اتنا چھوٹا لباس پہننا کہ جسم کے ضروری اعضاء بھی نہ چھپیں، یہ لباس نہیں ہے۔ اور اتنا باریک لباس پہننا کہ جسم کے اعضاء نظر آنا شروع ہو جائیں، یہ بھی لباس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لباس کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ لباس پہنے، خوبصورت پہنے، قیمتی سے قیمتی پہنے، جتنا اللہ کریم توفیق عطا فرمائے انسان اللہ کی نعمت کا اظہار کرے اور اپنے جسم کو راحت پہنچے، لیکن اس میں لباس کی جو ضرورتیں ہیں ان کا خیال کیا جائے۔ زیب و زینت ہونی چاہیے، تکبر اور تفاخر نہیں ہونا چاہیے، اس میں غیروں کے ساتھ مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ جدید جو فیشن آتے ہیں بندے کو اسی کی لہ میں بہہ نہیں جانا چاہیے، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصحاب اعراف کا تذکرہ کیا، جن کے بارے میں نے بتا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی توحید کے دلائل بیان فرمائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، اہل مکہ کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 نبیوں کے واقعات اس صورت میں بیان کیے۔ نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام، نمبر 2 حضرت ہود علیہ السلام، نمبر 3 حضرت صالح علیہ السلام، نمبر 4 حضرت لوط علیہ السلام، اور نمبر 5 حضرت شعیب علیہ السلام۔ ان 5 انبیاء کے واقعات اللہ تعالیٰ نے اکٹھے بیان فرمائے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ان واقعات کو بیان کرنے کے بنیادی مقصد 2 ہیں۔ نمبر 1 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، اے میرے محبوب اگر آپ کی امت نہیں مانتی تو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوتا رہا۔ جب نبی دنیا میں آتا، نبی دعوت دیتا تو لوگ نبی کی بات کا انکار کرتے، مذاق اڑاتے۔ یہ فقط آپ کے ساتھ نہیں، آپ تسلی رکھے، یہ حضرت نوح کے ساتھ ہوا، حضرت شعیب کے ساتھ ہوا، حضرت لوط کے ساتھ ہوا، حضرت صالح کے ساتھ ہوا، حضرت صالح ہود کے ساتھ ہوا علیہ السلام۔ اور نمبر 2، ان واقعات کو بیان کرنے کا دوسرا مقصد آپ کی امت کو تنبیہ کرنا ہے، ان گناہوں سے بچنا جن گناہوں کے اندر یہ قوم مبتلا تھی، ان نافرمانیوں سے بچنا جن نافرمانیوں کے ارتکاب انہوں نے کیا۔ اگر تم ان نافرمانیوں کے ارتکاب کرو گے جیسے اللہ کریم نے ان کو سزا دی ہے، اللہ تمہیں بھی سزا دے سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس صورت کے تقریباً آخر کے قریب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا اور واقعے کے کئی پہلو ذکر کیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت کے وقت آپ کو کیسے نجات عطا فرمائی، پھر بچپن کے اندر فرعون کے گھر میں کیسے پالا، اللہ تعالیٰ نے نبوت کیسے عطا فرمائی، معجزات کیسے عطا فرمائے۔ جب قوم نے نہیں مانا، اللہ کریم نے آپ کی قوم کو چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیے، چھوٹے چھوٹے تکالیف میں، عذابوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ سمجھ جائے۔ جب وہ نہیں سمجھے آل فرعون تو اللہ کریم نے پھر پوری قوم کو غرق کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ پھر عہد الست کا ذکر کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پیدا کرنے سے پہلے حضرت آدم اور آپ کی اولاد کو
ان کی ارواح کو چھوٹی چھوٹی جسموں کی شکلیں دی، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا الستو بربکم، کیا انسانوں میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بلا، سب نے جواب دیا اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں عقل بھی دی ہے، اور سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور انبیاء کے نمائندے لوگوں کے پاس بھیجے تاکہ وہ اس وعدے کو یاد کریں اور اس وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں۔ آیت نمبر 175 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم بات بیان فرمائی ہے، اس پر مجھے اور آپ کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس بندے کو اللہ کریم شریعت کا علم عطا فرمائے اس بندے کو دوسروں سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس کے پاس علم آتا جائے اس کی ذمہ داریاں اتنی بڑھتی جاتی ہیں، شریعت کا علم آتا جاتا ہے تو بندے کو اور زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں میں نے اور آپ نے جب تک شریعت کے ان مسائل کو معلوم نہیں کیا تھا جو گزشتہ 7 دنوں سے ہم کر رہے ہیں، اگر ہم ان میں سے کسی ایک مسئلے پر عمل نہ کرتے تو ہمارے پاس کسی نہ کسی حد تک یہ عذر تھا کہ ہمیں معلوم نہیں، اور جب یہ مسائل مجھے اور آپ کو معلوم ہو گئے تو ہمارے پاس یہ عذر بھی باقی نہیں بچا کہ ہمیں معلوم نہیں۔ اس لیے علم والوں کا مقام غیر علم والوں سے زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم والوں کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ قیامت کے دن اگر وہ شخص یہ کہہ دے جس کے پاس علم نہیں تھا کہ اللہ مجھے معلوم نہیں، اگرچہ یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا لیکن سمجھ آتا ہے، بات بنتی ہے کہ یار ٹھیک ہے اس بندے کو علم نہیں تھا۔ میرے اور آپ کے پاس یہ عذر بھی نہیں ہوگا، ہم قیامت کے دن یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ اس لیے علم آنے کے بعد انسان کو زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی ذمہ داریاں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے اعمال کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی میں خشوع خضوع، تواضع، عاجزی، للہیت یہ مزید زیادہ بڑھنی چاہیے۔ پھر اللہ کریم نے اس صورت کے آخر میں بھی اپنی قدرت کے دلائل بیان فرمائے کہ ان چیزوں کے بنانے میں، دنیا کی نعمتوں کے بنانے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، تو عبادت کے اندر بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے۔ سورت نمبر اس کی آیت نمبر 204 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، قرآن کریم کا ادب بیان کیا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مفسرین کی تصریحات کے مطابق یہ آیت کریمہ مقتدی اور امام کے بارے میں اتری ہے، یعنی یہ کہا گیا ہے کہ جب امام نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کرے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ خاموشی کے ساتھ اس کی قرات کو سنیں، اور اگر آواز نہیں آ رہی انسی تو پھر بھی خاموش رہیں تاکہ یہ اللہ کے رحم کے مستحق ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم سمجھنے کی، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر جب دین سمجھ آ جائے اللہ کریم اس دین کے تقاضوں پر بھی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری بات مکمل ہوگی، اب آپ حضرات فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسی طبیعت ہے؟ خیریت سے اللہ ہے؟ کریم کا کرم ہے الحمدللہ جی۔ حضرت وہ درخواست یہ تھی کہ میں نے یہاں ایک پلاٹ خریدا ہے لاہور میں، تو اس کی قریباً 95-97% ادائیگی ہو گئی ہے۔ پھر کچھ پیسے انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ ایڈیشنل پیسے ہیں، یہ آپ نے دینے ہیں، تو وہ قسطیں ابھی میری باقی ہیں، قریباً وہ یعنی 1 سال 1 مہینے تک رہے گی قسط۔ تو اس بارے میں نے درخواست کر رہا ہوں کہ بھی کیا آیا یہ جو قسطیں میں دینی ہیں واجب الادا ہے میرے پر، یہ اپنی زکوٰۃ کی رقم سے مائنس کروں گا یا نہیں کروں گا؟ جی مینس کریں گے، جتنی آپ نے اس سال میں دینی ہے، 1 سال میں دینی ہے وہ مینس 1 سال کریں گے جی۔ یعنی رمضان سے رمضان تک جو میں جی نے دینا ہے کر لیں گے۔ جی وہ مینس کر لیں گے، باقی جو 97% ادا کر چکے ہیں اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ نہیں، وہ جو ادا کر چکا ہوں وہ تو میں نے نیت یہ کی ہوئی ہے نا کہ میرا اپنے گھر کے لیے یا کچھ بچوں کے گھر کے لیے لیا اچھا ہوا ٹھیک ہے، ہے۔ قسطیں پھر قسطیں مینس کریں گے، قسطیں مینس کریں گے۔ اچھا، دوسرا درخواست یہ تھی حضرت کہ میرے بچے کے پاس مکان ہے لیکن ان کا جو ہے قسطیں قریباً 26 سال تک جائیں گی، تھوڑا دے، تو اس میں وہ 1 سال کی قسط جو ہوگی وہ ہر مائنس۔ سال جی 1 سال کی قسط مینس کریں جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو عافیت سے رکھے، دعا کی درخواست۔ گے۔ جی رضوان صاحب
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ساز محترم، میں نے پوچھنا تھا کہ جو یہ لوگ جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. اچھا جی، اور اس کے علاوہ دوسرا سوال ہے کہ اگر فرض کیا کوئی تراویح کی نماز ہماری رہ گئی ہے، کچھ رکھتے رہ گئی ہیں، تو جی ان کو ہم بعد میں قضا کر سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں، یا اس کو جی بالکل ادا کر سکتے ہیں. جب امام صاحب تراویح ختم کر لیں، آپ جماعت کے ساتھ وتر پڑھ لیں، اس کے بعد جتنی رکعتیں رہ گئی ہیں ان کو پھر الگ پڑھ لیں. وہ اسی دن پڑھ لیں یا بعد میں اسی بھی دن پڑھ؟ پڑھیں، اسی دن پڑھیں، اسی دن پڑھیں، اسی وقت پڑھیں. ٹھیک ہو گیا جی. اور ایک اور سوال تھا. اچھا، اگر میں نے پوچھا تھا وہ جو بیت المامنہ تھا وہاں سے جہاں پہ میں ڈیوٹی کرتا ہوں، وہاں پہ جو مسجد ہے وہ اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک کی ہے. تو میں نے نماز کے بارے میں پوچھا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی اور مسجد ہے تو وہ دیکھ لیں، ورنہ اپنی جماعت کروا لیں. تو میں نے آس پاس مساجد دیکھی ہیں تقریباً 500 میٹر تک 2-3 مساجد تھیں، لیکن وہ ساری وہی بریلوی مسلک کی تھیں. تو اب اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر فرض نماز ادا؟ مسئلہ تو آپ پوچھ چکے ہیں، تو پھر آپ نے مجھ سے کیا پوچھنا ہے؟ ایک بات پوچھنی ہے اس میں کہ اگر اس میں بالکل یعنی کہ فرض نماز ادا کرنی ہو تو پھر اس میں انفرادی لیکن جو آپ نے پوچھا ہے انہوں نے آپ کو کیا بتایا؟ انہوں نے یہی بتایا کہ ایک چند ساتھیوں کو ملا لیں، پھر بات کروا لیں. تو اس ٹھیک میں ٹھیک بتایا. نہیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ساتھی بھی نہیں ہے، جب بالکل کوئی بھی نہیں اکیلے، ہے. آپ دیکھیں، ایک ہے اگر، ایک ہے اگر، ایک یہ کہ ہے ہی کوئی نہیں. آپ کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں ہے جو آپ کے ساتھ جماعت میں شریک ہو سکے. جی میں پوچھ رہا ہوں، آپ کے ساتھ کوئی بندہ بھی نہیں ہے جو جماعت کے ساتھ آپ کے ساتھ جماعت میں شریک ہو سکے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. نہیں، کوئی ہوتا ہے یا کوئی بھی نہیں ہوتا؟ بعض اوقات ہوتے ہیں اور بعض اوقات ایک آدھ ہو تو بھی وہ پھر جب کوئی اپنے ہو تو نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، نہ ہو تو اکیلے پڑھ لے. چلو ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی شفیع بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بصوم غیر نوۃ من شہر رمضان، یہ حدیثوں سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ کیا چیز؟ جو وہ نیت کیا جاتا ہے عربی الفاظ جو بصوم غیر نوۃ من شہر رمضان. آپ پہلے دن سے سبق میں ہیں؟ جی تو تھے، اور اس میں میرے یہاں نیٹ ورک میں پرابلم ہو رہا تھا. ریکارڈنگ موجود ہوگی، ایک مرتبہ سن لیں وہ سارا کچھ. میں نے تو اس پر تفصیل سے بات کی تھی، 10-15 منٹ میں نے لگائے تھے. تو ریکارڈنگ اس کی موجود ہوگی. جس نمبر پر آپ نے داخلہ کرایا ہے اس سے ریکارڈنگ منگوا لیں، ریکارڈنگ سن لیں. جی جی جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حضرت، ابھی فی الحال حاصل شدہ مال پر اس کو زکوٰۃ دینا ضرورت پڑے گا یا نہیں؟ میں نہیں سمجھا. مثال کے طور پر ہمیں 1,00,000 پیسہ ملا، جو سال تو نہ گزرا، اس مال کے بارے میں اگر تو آپ زکوٰۃ دینا. پہلے سے صاحب نصاب ہیں، اس کے علاوہ بھی جی آپ کے پاس پہلے پیسے موجود تھے، تو جی جس تاریخ کو آپ نے باقی پیسوں کی زکوٰۃ دینی ہے پھر ان کی بھی دینی ہے. اور اگر اس سے پہلے آپ صاحب نصاب نہیں تھے، صرف یہی آپ کے پاس ہے اور آپ صاحب نصاب بنے ہیں، تو پھر سال گزارنا ضروری ہوگا. جی جی انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اور کسی نے کوئی بات کہنی ہے تو کہیں. جی حضرت، میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیاض بول جی رہا ہوں حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ. ایک تو جی جی یہ عرض ہے کہ میں ابھی اس وقت آسٹریلیا میں آیا ہوا ہوں. بچوں کے پاس مجھے 1 سال میں آنا پڑتا ہے. تو یہاں کئی دفعہ وہ مسئلے ہیں، وہاں پر باہر سے لوگ وہی نمازی ہوتے ہیں، لیکن وہ عربوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ پورے لباس کے ساتھ نہیں ہوتے. سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی، اور وہ کیا نام ہے، بنیان پہنی ہوتی ہے. کوئی اچھی لباس میں نہیں ہوتے کہ اللہ کے سامنے انسان کھڑا ہو. تو وہ قرآن کی نسبت سے، کیونکہ قرآن کو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ آگے ہو جاتے ہیں.
تو ایسی نماز کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دوبارہ دہرائیں یا پھر اسی پہ اکتفا کریں؟ اگر تو انہوں نے جسم کا وہ حصہ چھپا رکھا ہے جو مرد کے لیے چھپانا ضروری ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک، تو پھر جی نماز پڑھنے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک، اور اگر مناسب۔ ایسا جسم گھٹنے بھی ان کے ننگے ہوں تو پھر ان کی نماز ہوتی نہیں ہے، پھر اپنی الگ پڑھ لیں۔ اچھا، یعنی وہ نیچے جو ہے نا جی گھٹنے، عام طور پہ تو اللہ معاف کرے آج کل یعنی زیادہ تر لوگوں کے جو ہے نا چھپے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو اگر وہ گھٹنے چھپے ہوں لیکن باقی چیزیں صحیح ہوں تو نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں جی۔ اچھا، آخری سوال ہے، معاف کر دیجئے، ابھی چونکہ عمر زیادہ ہے تو رات کو وضو ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وضو کے ساتھ سو جاؤں۔ کئی دفعہ یہاں ٹیمپریچر بہت ہائی ہوتا ہے، نیگیٹو ہوتا ہے، 15، 10، 8۔ تو میں سونے سے پہلے اگر میں مثال کے طور پہ وضو نہیں کرتا تو تیمم کر کے سو جاتا ہوں، تو اس کی اجازت ہے؟ بہتر یہی ہے کہ وضو کر کے سو جائیں، اگر نہیں ہے تو پھر تیمم کر کے بھی سو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ بھی نہیں۔ اچھا، اسی طرح کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سفر میں ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ ابھی ٹائم بہت تھوڑا رہ جاتا ہے نماز میں، تو اس میں اگر ہم وضو کریں تو نماز نکل سکتی ہے، اس میں اجازت ہے کہ ہم تیمم کر کے نماز پڑھ لیں پھر بعد میں دہرائی کر لیں؟ تیمم کر کے وہ نماز آپ ادا کر سکتے ہیں جس کے چھوٹنے کا خطرہ ہو، جس کی قضا نہیں ہے۔ جس نماز کی قضا ہے اس کے لیے وضو ضروری ہے۔ ہاں اگر یقین ہے کہ پانی ملے گا ہی نہیں یا موجود ہی نہیں ہے تو پھر تیمم کر سکتے ہیں۔ اگر پانی موجود ہے، صرف اس خطرے کی وجہ سے کہ اگر وضو کروں گا تو نماز رہ جائے گی، تیمم کر کے آپ نہیں پڑھ سکتے، پھر آپ الگ پڑھ لیں یا قضا پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، تیمم جزاکم کر کے اللہ۔ وہ نماز ادا کر سکتے ہیں جس کے فوت ہونے کا خطرہ ہو اور اس کی قضا نہ ہو۔ آپ نماز عید پڑھنے کے لیے گئے، آپ کو خطرہ ہے کہ اگر وضو کروں گا تو امام صاحب سلام پھیریں گے، اب آپ تیمم کریں، نماز عید میں شامل ہو جائیں، اس لیے کہ صحیح نماز عید کی قضا نہیں۔ جنازہ صحیح پڑھنے کے لیے گئے، خطرہ ہے کہ اگر جنازے کے لیے وضو کروں گا تو جنازہ ختم ہو جائے گا، تیمم کریں جنازے میں شریک ہو جائے، اس لیے کہ جی، اس کی قضا نہیں ہے۔ باقی صحیح فرائض ہو گئی، اس کے لیے اگر پانی موجود ہو، صرف اس خطرے کی وجہ سے تیمم کرنا کہ اگر وضو کروں گا تو نماز ختم ہو جائے گی، یہ وقت ختم ہو جائے گا، یہ ٹھیک نہیں۔ مناسب، جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کی زندگی ایمان میں برکت دے، فی امان آمین اللہ۔ آمین، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جی اور کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھیں۔ آپ لوگوں کو بات ساری سمجھ آ جاتی ہے اس لیے نہیں پوچھتے، کیا جھجک سے کام لیتے ہیں اس لیے نہیں پوچھتے؟ اصل میں حضرت میں بھی پڑھاتا رہا ہوں دنیا کی تعلیم، جو طالب علم ہوتے ہیں نا جی، وہ بیچارے تھوڑا سا حیا ہوتی ہے ان کے اندر، شائی ہوتی ہے، لیکن سوال پوچھنا چاہیے۔ پوچھنا چاہیے، بالکل پوچھنا چاہیے۔ اس سے استاد کے لیے بھی علم کھلتا ہے اور طالب ایسے ہی علم کے بالکل لیے بھی ایسے اللہ ہی راستے کھولتے ہیں۔ چلیں، بس شاید پھر اسے یہی حسن ظن رکھنا چاہیے کہ باتیں ان کو سمجھ آ جاتی ہوں گی، سوال بچتا ہی نہیں ہوگا۔ بس آپ ٹھیک ہے دعا جی، فرمایا کریں ہمارے لیے، پوری امت رسول کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ آپ کے لیے حضرات ہوگی کے سایہ سلامت رکھے، درخواست ہے، اور ہم جزاک جو اللہ۔ ہیں اللہ کی طرف رجوع کریں جو اللہ چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ جی ٹھیک السلام ہے، علیکم کی زندگی کی کل انشاءاللہ۔ السلام ٹھیک علیکم۔ ٹھیک، فرمائیں۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نے وہ میسج کیا تھا آپ کے نمبر لینے کے لیے، لیکن اس کا نا ریپلائی نہیں آیا تھا۔ آ جائے گا انشاءاللہ، جی آ جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک۔ حضرت مفتی شبیر صاحب کیسی طبیعت ہے؟ ان کو میرا سلام ضرور کہیے، کافی دنوں سے ان کا یعنی وہ سبق نہیں ہوا کیونکہ ہمارے امتحان ہوئے ہیں ابھی، تو جی جی بڑے یاد آتے ہیں، سلام ضرور عرض کیجیے، آپ کے ساتھ بیٹھتی ہوں گے وہ، جی، ابھی بھی بیٹھے تھے ساتھ ہی، بس ابھی ساتھ ہی تھے تھوڑی دیر پہلے، میں ضرور کروں گا۔ میرا سلام عرض کیجیے، میرے بہت ہی محسن استاد ہے، سارے ہی اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان جی کی ضرور زندگی میں انشاءاللہ۔ برکت دے۔ بہت اچھی بات، یہ السلام علیکم میں ورحمۃ نے اللہ۔ میسج میں نمبر بھیج دیا ہے، ساتھ ہی نوٹ کر لیں، میسج میں نمبر میں نے بھیج دیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔